کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ عجیب دنیا ہے، جب چلنا نہیں آتا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور اب چلنا سیکھ لیا ہے تو ہر کوئی گرانے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدکار کی دوستی سے ضرور بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ مشکل لمحوں میں تسلی کے دو الفاظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اس وقت بھیانک ہو جاتا ہے جب تم کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ جب ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا ہے، لیکن افسوس لوگوں نے ضمیر مار رکھے ہیں۔ دوسروں پہ آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تکبر میں مبتلا ہے۔ غلطیاں بھی ان سے ہوتی ہیں جو محنت کرتے ہیں، ورنہ نکمے لوگوں کی تو ساری زندگی غلطیاں نکالنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ ماں تو ماں ہے، جان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا پھر رونے سے۔ بہترین ہمسفر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ آپ کے اچھے وقت کے اصل حقدار وہی لوگ ہیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسان غریب ہوتا جاتا ہے، رشتہ داروں، دوستوں، معاشرے میں اس کی جگہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب، ایک بائیں جانب۔ دیکھو انسان کتنی بے اعتبار چیز ہے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے، لیکن ضمیر ملامت نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ سہی، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ جب اللہ کسی عورت کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے ان 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے۔ پہلی چیز نماز کا، دوسری چیز خوش اخلاقی کا، تیسری چیز رحم دلی کا۔